ٹھاٹھے مارتے سمندر کے لہروں میں گرا ایک چھوٹا سا جزیرہ، جہاں تمام مسلم دنیا کو ختم کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے تھے۔ لیکن قدرت بھی اپنے منصوبے بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ اسے کسی اور جگہ تلاش تھی، اپنے ماں باپ، اپنی شناخت، اپنے مذہب کی۔ اس نے آنکھ کھولی تو وہ بھیڑیوں کے غول میں پھنسا ہوا تھا جو اسے کچا چبا جانا چاہتے تھے۔ لیکن قدرت اسے ایک اہم مقصد کے لیے چن چکی تھی، محبت، نفرت، سنسنی سے بھرپور لہو رنگ داستان۔ محافظ۔ تو نے ہمارے لڑکے کو مارا ہے؟ میں نے اس بزدل کو دیکھا جو دونوں شہری دمبوں سے بلا تکلف پٹ رہا تھا اور ان سے مار کھا کر دم دبا کر بھاگ گیا تھا، اور اب یہ جمع غفیر لایا تھا۔ میں لڑکے کو کھو رہا، میں نے اسے بچایا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ کاٹنے جا رہے تھے، لیکن افسوس ہو رہا ہے، اسے بچایا ہی کیوں؟ تم بھی ان کے ساتھ تھے، لڑکے نے ڈٹائی سے کہا۔ مجھے افسوس ہوا، حالانکہ میں نے اسے بچایا تھا اور وہ بغیرت مجھ ہی پر الزام لگا رہا تھا۔ میں نے تلخی سے کہا، مجھے سخت افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے تمہیں بچایا ہی کیوں؟ بکواس نہ کر۔ لڑکے کے ساتھ کھڑے شخص نے اچانک مجھ پر اپنی لاٹھی سوار کیا تھا۔ میں بر وقت جھک نہ جاتا تو میرا سر بھی پھٹ سکتا تھا۔ پہلا وار ہوتے ہی امن و امان کا خاتمہ ہو گیا اور مجھ پر چاروں طرف سے لاٹھیاں اور ڈنڈے برسنے لگے تھے۔ میں وار خالی دے رہا تھا، لیکن جب 6-7 افراد آپ کی گوشمالی پر تلے ہوئے ہوں تو 2-3 چوٹیں تو لگ ہی جاتی ہیں۔ وہ خود کو بچاتے ہوئے انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، وہ سمجھنے کے موڈ میں نظر نہیں آ رہے تھے۔ مجبوراً میں نے ایک کا وار بازو پکڑ کر روکا اور طاقت استعمال کرتے ہوئے اسے سامنے والے پر دے مارا جو مجھ پر وار کرنے جا رہا تھا۔ ہاتھ میں پکڑا ڈنڈا اس نے اپنے ہی ساتھی کی گدے پر رسید کیا۔ اس سمے پوچھتے لاٹھی پڑی۔ شکر ہے انہوں نے کلہاڑیاں استعمال نہیں کی تھی، غالباً وہ قتل و غارت گری کے موڈ میں نہیں تھے، صرف میری مرمت کرنا چاہتے تھے۔ جھنجھلا کر میں نے مارشل آرٹ کی ٹیکنیک استعمال کی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان میں سے 4-5 زمین پر پڑے کر آ رہے تھے۔ ان میں وہ بدبخت بھی تھا جس نے یہ سارا فساد کھڑا کیا تھا۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اسے موقع نہیں دیا۔ یہ اور بات ہے کہ اس چکر میں مجھے کئی ضربیں برداشت کرنا پڑی تھی۔ اپنے 4-5 بندے ناکارہ ہوتے دیکھ کر باقی بفر گئے تھے۔ انہوں نے اب تاگ کر کلہاڑیوں کا استعمال نہیں کیا تھا۔ میری پھرتی اور اپنے آدمیوں کی ہائے وائے سن کر بادل نخواستہ انہوں نے کلہاڑیاں استعمال کی تھیں۔ میں نے فرار کا راستہ تلاش کیا، لیکن انہوں نے چاروں طرف سے کچھ اس طرح گھیرا ڈال رکھا تھا کہ فرار کی کوئی راہ باقی نہیں رہی تھی۔ کلہاڑیاں پکڑنے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ اس کے استعمال سے اچھی طرح واقف تھے۔ میں بے شک مارشل آرٹ جانتا تھا، لیکن 5-6 کلہاڑی بردار حملاوروں سے بچ نکلنے کا فن شاید بروسلی کو بھی نہیں آتا ہوگا۔ ایک بھی صحیح وار پڑ جاتا تو میں اپنے ہاتھ پیر یا سر سے ہی محروم ہو سکتا تھا۔ حسن علی نے مجھے بتایا تھا کہ تیز پھل والے ہتھیاروں میں کلہاڑی کا وار سب سے زیادہ مہلک ہوتا ہے۔ امریکہ کے قدیم باشندے ریڈ انڈین اس فن کے ماہر تھے۔ وہ تلواروں یا نیزوں کی جگہ کلہاڑی استعمال کرتے تھے۔ ان کی مہارت کا یہ عالم تھا کہ 4 انچ پھل والی کلہاڑی سے مخالف کی گردن اڑا دیا کرتے تھے۔ لیکن یہ موقع ایسا نہیں تھا کہ کلہاڑی کے موضوع پر غور کیا جاتا۔ میری جان خطرے میں تھی اور کوئی جائے فرار نظر نہیں آ رہی تھی۔ اچانک وہ سب کلہاڑیاں لہراتے ہوئے میری طرف لپکے تھے۔ میں نے چاروں طرف سے پڑنے والی ضربوں کے لیے خود کو تیار کر لیا تھا۔ میں چاروں طرف سے پڑنے والے بٹوں سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بچتے بچتے بھی کچھ نہ کچھ بٹ پڑ ہی گئے تھے۔ وہ سب تربیت یافتہ نگران تھے اور مار پیٹ کا وسیع تجربہ رکھتے تھے۔ میری کوشش تھی کہ میرے سر یا کسی نازک مقام پر کوئی ضرب نہ لگنے پائے۔ ایک بار سر بچاتے ہوئے میں سلپ ہو کر نیچے گرا اور اس گارڈ کی رانوں کے درمیان لات جمائی جو مسلسل میرے سر کو نوازنے کی فکر میں تھا۔ اس کا منہ یوں کھل گیا جیسے دنیا میں یکلت ہوا کی کمی ہو گئی ہو۔ دوسری لات میں نے اس کی چھاتی پر ماری اور وہ پیچھے جا گرا۔ پھر مشتعل ہو کر اٹھا۔ اس نے اپنی رائفل کا سیفٹی کیس ہٹاتے ہوئے اس کا رخ میری جانب کر دیا۔ سور کے بچے، اس نے دانت پیس کر کہا۔ اس کے تاثرات بتا رہے تھے کہ مجھے گولی مار دینے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ اس کے تاثرات دیکھتے ہوئے میرے چاروں طرف موجود اس کے ساتھ ہی پیچھے ہٹ گئے تھے، کہیں وہ بھی گولیوں کی زد میں نہ جائے۔ میرا جسم تن گیا تھا، شاید آخری لمحہ آن پہنچا تھا۔ اتنے نزدیک سے خودکار رائفل کے برسٹ سے بچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس کی انگلی کا دباؤ ٹریگر پر بڑھ رہا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا، چاند گرے کی گردار آواز آئی۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ اس نے گرے ہوئے گارڈ کی رائفل پر بوٹ رکھ کر زمین کی طرف جھکائی۔
میں نے سکون کا سانس لیا۔ وہ قاتل لمحہ گزر گیا تھا جب غضبناک کارڈ میری جان لے سکتا تھا۔ چاندگرے نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور اس کے خاندان سے اپنی ناجائز رشتہ داری قائم کرتے ہوئے پوچھا، کس کے حکم سے تم نے اسے مارا ہے؟ کارڈ نے من منا کر وضاحت کی کہ ہم دونوں نے کس طرح انہیں مشتعل کیا۔ چاندگرے زہریلے لہجے میں بولا، اور تم مشتعل ہو گئے؟ اتنے کمزور ہو تم؟ میرا خیال ہے تمہیں اس جاب سے ہٹا کر صفائی کے کام پر لگا دیا جائے تو بہتر ہوگا۔ میں نے بھی دیکھا تھا کہ مارنے کے چکر میں تم اس کے اتنے نزدیک آ رہے تھے کہ یہ کوشش کرتا تو رائفل چھین کر ایک ہی برسٹ میں تم سب کو ٹھکانے لگا دیتا۔ پھٹکار سن کر ان سب کے منحوس چہرے پھر سے لٹک گئے تھے۔ انہیں جیب بھر کر ذلیل کرنے کے بعد اس نے حکم دیا، اسے اسپتال لے جاؤ اور اسے سیل نمبر 4 لے جاؤ۔ اس نے بالترتیب عبید اور میری طرف اشارہ کیا تو غارز عبید صلاح کو ایک جیپ میں ڈال کر لے گئے اور باقی 2 مجھے لے کر پیدل مارچ کرنے لگے۔ اس کا مطلب تھا کہ سیل نمبر 4 نزدیک ہی تھا۔ چاندگرے نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ کوئی 200 گز مارچ کے بعد کار سے مجھے ایک چوکور ساخت کی عمارت میں لے آئے۔ یہ جگہ کوئی پولیس اسٹیشن لگ رہا تھا۔ یہاں پر جا بجا سبز اور سرمئی رنگوں کی وردیاں پہنے افراد گھوم رہے تھے۔ مجھے جس جگہ لایا گیا تھا وہ حوالات لگ رہا تھا۔ کارڈ نے مجھے وہاں موجود ڈیوٹی انچارج کے حوالے کیا۔ اس نے مجھے سلاخوں سے بنی حوالات کے سپرد کر دیا۔ بٹوں سے جسم پر کئی جگہ ضربیں آئی تھیں لیکن تکلیف خاص نہیں تھی۔ میں نے سیل کا معائنہ کیا۔ مشکل سے 8x4 کے اس سیل میں اوپر تلے 2 بستر تھے۔ سامنے کم بورڈ اور اس کے اوپر چھوٹا سا واش بیسن لگا تھا۔ سیل میں میں اکلوتا قیدی تھا۔ ٹیرڈان کی عنایت سے صبح ناشتہ میسر آ گیا تھا لیکن اس کے بعد اب تک کھانے کو کچھ نہیں ملا تھا۔ میں نے سلاخوں سے جھانک کر اس آفیسر سے پوچھا جس نے مجھے بند کیا، کیا قیدیوں کو کھانا وغیرہ دینے کا رواج ہے؟ انچارج شاید جنوبی امریکہ کا کوئی مکس نسل کا شخص تھا۔ اس نے اپنے سفید دانتوں کی نمائش کی۔ کھانا ملے گا اور نہ بھی ملے تو وہ ہے، اس نے اشارے سے کمبورڈ کا بتایا۔ اس کا مطلب سمجھ کر مجھے کراہیت آئی تھی۔ غالباً جب تمہیں کھانا نہیں ملتا تو تم بھی یہی کرتے ہو، میں کہتے ہوئے بستر پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے سے مسکراہٹ یک لخت غائب ہو گئی تھی۔ اس نے غرا کر کہا، بہت بھونک رہے ہو کتے، چند دن کی بات ہے پھر تمہاری یہ زبان باہر لٹک رہی ہوگی۔ میں نے شانے اچکائے۔ مرنے کے بعد اسے کیا فرق پڑتا ہے کہ میری زبان باہر نکل آئے یا منہ کے اندر ہی رہے؟ ابھی تو بھوک لگ رہی ہے۔ اس نے غور سے مجھے دیکھا۔ تم نے جانگرے صاحب پر حملہ کیا تھا؟ افسوس کہ ناکام رہا، ورنہ مرنے کا افسوس بھی نہیں ہوتا۔ حماقت تھی، اس نے گویا طرز کھاتے ہوئے کہا۔ جانگرے صاحب اس جزیرے کے بڑوں میں سے ایک ہیں۔ اس کی شان میں کی گئی گستاخی کی سزا بھی موت ہوتی ہے۔ تم نے تو ان پر قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ میں سے کیا بتاتا کہ میں نے زبانی طور پر بھی جانگرے کی خدمت میں متعدد گستاخیاں کی تھیں جنہوں شیر مادر کی طرح پی گیا تھا کہ فی الوقت اس کا مجھ سے کوئی مفاد وابستہ تھا۔ اس وجہ سے وہ مجھے اس جگہ سے نکال لے جانا چاہتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ مجھے کس طرح یہاں سے نکال لے جاتا۔ اس کے ذہن میں کوئی نہ کوئی منصوبہ ہوگا ہی، لیکن بالفرض محال اس کا منصوبہ کامیاب نہ ہوتا تو کیا میں یوں ہی خاموشی سے مر جاتا؟ اس جزیرے پر میرے کچھ کرنے کی گنجائش بھی نہیں تھی۔ جانگرے نے یہاں کے جیسے حفاظتی انتظامات بتائے تھے، ان کے ہوتے کسی فرد کا یہاں سے فرار ہونا بے حد دشوار تھا۔ میں بستر پر لیٹ گیا۔ 2 بجے کے قریب قیدیوں کا لنچ آیا۔ اس حوالات میں مشکل سے 4-5 افراد تھے۔ لنچ میں ابلے ہوئے چاول اور ابلی ہوئی مچھلی کا شوربہ تھا۔ دونوں چیزیں بے ذائقہ اور بد مزہ تھیں۔ کسی نہ کسی طرح انہیں حلق سے اتار لیا گیا۔ کچھ کرنے کو تو تھا نہیں، اس لیے میں لیٹ گیا۔ نیند بھی غائب تھی۔ کاجل یاد آ رہی تھی، مہاپارا اور حسن علی یاد آ رہے تھے۔ یہ سب مجھے رو چکے ہوں گے کیونکہ خلیج کی تباہی کی خبر دنیا والوں کو مل چکی ہوگی۔ کاجل کیسی تڑپی ہوگی۔ بھائی اور ماں نے اس پر پابندیاں لگا رکھی تھی۔ میرے مرنے کے بعد اسے یہ پابندیاں ہٹا لی گئی ہوں گی، لیکن یہ آزادی اس کے کس کام کی ہوگی؟ کہیں اس پاگل لڑکی نے خودکشی نہ کر لی ہو۔ میرے لیے وہ اتنی ہی دیوانی تھی۔ یہ خیال اتنا جان لیوا تھا کہ میں وحشت کے عالم میں اٹھ بیٹھا۔ دل چاہا کہ یہاں سے اڑ کر چلا جاؤں اپنی کاجل کے پاس۔ کیا بات ہے، میری اس طرح بھڑک کر اٹھنے کی وجہ سے مشکوک ہو کر انچارج سلاخوں کے پاس چلا آیا تھا۔ کچھ نہیں، لنچ میں کوئی چیز باسی تھی، اب میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ میں نے جواب دیا، بہتر ہے اپنے پیٹ کے درد کو قابو میں رکھو، ورنہ نیچے کے حوالات میں بھیج دیے جاؤ گے۔ اس نے خبردار کرنے کے انداز میں کہا تھا۔ سر نیچے کے حوالات کے بارے میں بتا دو، میں نے اسے اکسایا۔ وہ مسکرایا، اگر کبھی نیچے جانا ہوا تو دیکھ لینا۔ اچھا میرے ساتھی کے بارے میں بتا دو، مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ اس نے ٹکا سا جواب دیا اور جا کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ ایک رسالہ دیکھ رہا تھا۔ دیکھ ان معنوں میں رہا تھا کہ یہ ایک با تصویر رسالہ تھا، نظر نواز اور خون کو گرما دینے والا۔ اس کی تصویر یہاں سے بھی صاف نظر آ رہی تھی، جسے میں پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو ایرینا میں مجھ سے ملی تھی۔
اور مجھ سے فری ہونے کی کوشش کر رہی تھی، اور پھر اس نے میرے سر پر وار کر کے جانگرے کی جان بتائی تھی۔ ویسے تو اس کے اتوار نے بتا دیا تھا کہ وہ فاحشہ عورت تھی، لیکن رسالے کی تصویر نے کھل کر بتا دیا تھا وہ پورٹرو ماڈل بھی تھی۔ این ممکن تھا یہ رسالہ اس جزیرے پر تیار ہوا ہو۔ دھند کے اس پار کاجل صاف نظر آ رہی تھی، حسب معمول سفید براق لباس میں اس کا سراپا جیسے روشنی دے رہا تھا۔ بلندی سے ڈھکتا لباس اس کے حسین ترین سراپا کو واضح کر رہا تھا۔ میں سحر زدہ رہ گیا تھا۔ کاجل نے بازو پھیلائے تو میں بے اختیار اس کی طرف بڑھا۔ ماحول اس قدر دھند آلود تھا کہ بالکل اندازہ نہیں تھا کہ میں کہاں ہوں۔ مجھے بس کاجل نظر آ رہی تھی۔ اچانک میری نظر اپنے پیروں کی طرف اٹھی اور میں یوں رکایا جیسے کوئی تیز رفتار کار ایک جھٹکے سے بریک لگانے سے رک جائے۔ محض 1 فٹ آگے زمین میں لامتناہی حد تک گہری کھائی تھی۔ دھند کی وجہ سے مجھے اس کا فوری احساس نہیں ہوا تھا۔ اگر میں 1 قدم اور اٹھا لیتا تو نیچے جا گرتا۔ یوسف، مجھے رکتے دیکھ کر کاجل بے چین ہوگی۔ جلدی آؤ نا، میں نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ کاجل نہیں آ سکتا، دیکھو راہ میں یہ گہری کھائی ہے۔ کاجل روتی تھی۔ میں نہیں جانتی، بس تم آ جاؤ ورنہ میں مر جاؤں گی۔ خدا نہ کرے، میں نے تڑپ کر کہا۔ اچھا میں کوشش کرتا ہوں۔ میں دیوانہ وار کھائی کے پار جانے کا راستہ تلاش کرنے لگا جو میرے اور کاجل کے درمیان حائل تھی۔ پھر مجھے دھند میں ایک جھولتا پل نظر آ گیا۔ رسیوں اور تختوں سے بنا یہ شکستہ پل کھائی کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جا رہا تھا۔ تیز ہوا اسے جھولا دے رہی تھی۔ رسیوں سے بندے تختے چچرانے کی خوفناک آوازیں مجھے خبردار کر رہی تھیں کہ شکستہ پل پر قدم رکھنے کی حماقت نہ کروں، پر نتیجہ السرا ہی میرا مقدر بنے گی۔ لیکن کاجل تک جانے کے لیے یہ پل کیا؟ اگر پل سرات بھی ہوتا تو میں بلا جھجک اس پر قدم رکھ دیتا۔ مجھے شکستہ پل کی طرف آتے دیکھ کر کاجل خوفزدہ ہو گئی۔ اس نے مجھ سے التجا کی، یوسف اس پل پر مت آنا، یہ خطرناک ہے۔ کتنا ہی خطرناک ہو، مجھے دوسری طرف آنے سے نہیں روک سکتا، میں نے پرعزم لہجے میں کہا اور پل کے چچراتے تختوں پر پاؤں رکھا۔ پل بے طرح جھولا۔ سہارا لینے کے لیے میں نے رسا پکڑ لیا۔ ہوا میں یکلک تیزی آ گئی تھی۔ پل طوفان کی زد میں آئے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ اس کے شکستہ حصوں سے احتجاجی آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ ہوا کے تند جھونکوں کی تاب نہ لاتے ہوئے پل کے تختے بکھر جائیں گے اور میں ان تختوں کے ساتھ لامتناہی گہرائیوں میں جا پڑوں گا۔ یوسف واپس چلے جاؤ، کاجل نے التجا کی۔ میں نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ کاجل، اب یہ ممکن نہیں ہے، میں تمہاری طرف آؤں گا یا جان دے دوں گا۔ ہوا کے تند جھونکے جیسے کسی لشکر کی طرح پرے باندھ کر حملہ کر رہے تھے۔ ان کی تندی میں ہر گزرتے لمحے اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ جھولتے لہراتے اور چچراتے پل پر ایک قدم اٹھانا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ اگر میں رسوں کو نہ تھام رکھا ہوتا تو شاید اب تک نیچے جا گرا ہوتا۔ میں اس آواز سے اور پل کی شکستہ حالی سے ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اچانک سامنے سے ایک تختہ اڑا اور ہوا کے جھونکے اسے نہ جانے کہاں لے گئے۔ تختے کی جگہ محیب سیاہ سوراخ تھا۔ یوسف واپس چلے جاؤ، کاجل چلائی۔ میں نے اسے دیکھا اور قدم آگے بڑھایا۔ اس لمحے ایک تختہ اور رسیوں سے نکل گیا۔ میں پل کے وسط میں تھا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہواؤں نے تختوں کو اڑانا شروع کر دیا۔ ایک ایک کر کے سارے تختے یکے بعد دیگرے ہوا میں غائب ہو رہے تھے۔ پل کے دونوں اطراف سے یہ تختے غائب ہو رہے تھے۔ دونوں جانب سے نمودار ہونے والا محیب خلا میری طرف بڑھ رہا تھا۔ کاجل اب رو رہی تھی اور بے بسی سے موت کو میری طرف آتے دیکھ رہی تھی۔ میں نے رسوں کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ مجھے موت سے خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ خوف اس بات کا تھا کہ اب میں کاجل سے بچھڑ جاؤں گا، اور یہاں ہوتا پل تیزی سے میرے نزدیک آ رہا تھا۔ تاریخ خلا کا ازدہا مجھے نگلنے کے لیے بےتاب تھا۔ چند ہی تختے باقی رہ گئے تھے۔ میں نے جسم و جان کی پوری شدت کے ساتھ رسے تھام لیے تھے۔ جب میرے پیروں تلے سے تختہ غائب ہوا تو اگلے ہی لمحے میں نے خود کو تاریخ خلا کی گرفت میں پایا۔ کاجل کی کرناک چیخ میرے کانوں میں گونجی اور میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ جسم پسینے میں تربتر تھا اور سانس دھوکری کی طرح چل رہا تھا۔ رات ہو چکی تھی کیونکہ اندر اب تیز روشنیاں چل رہی تھیں۔ اچانک میری نظر سراغوں والے دروازے پر پڑی۔ میں چونکا۔ وہاں جان گرے کھڑا تھا۔ وہ نہ جانے کس وقت آیا تھا۔ مجھے بیدار دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر ایک مانی خیز مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ مسٹر یوسف، یہ کاجل کون ہے؟ کون کاجل؟ میں سپاٹ لہجے میں بولا۔ ویسے میں سمجھ گیا کہ وہ کاجل کہہ رہا ہے، وہی کاجل جس کا نام ابھی تم سوتے میں لے رہے تھے۔ اس نے میرے چہرے پر نظریں جما کر کہا، کیا یہ تمہاری محبوبہ ہے؟ میں نے دل ہی دل میں اس کی شیطانی ذہانت پر لعنت بھیجی۔ کمبخت نے محض نام سن کر درست اندازہ لگایا تھا۔ میں نے بنا کسی تاثر کے جواب دیا، ضروری ہے کاجل کسی لڑکی کا نام ہی ہو جو میری محبوب ہو؟ بائی دا وے، تم اس وقت یہاں کس لیے آئے ہو؟ میرا ساتھی عبید صلاح کیسا ہے؟ اسے کب تک یہاں لاؤ گے؟ چاندگری نے منہ بنایا۔ سارا مسئلہ اس حرامی کا پیدا کرتا ہے۔ تمہیں پتا ہے وہ اسپتال سے فرار ہو گیا ہے۔
इस वक्त पूरे जजीरे पर इमरजेंसी नाफिज करके उसकी तलाश जारी है। मैं उछल पड़ा था। उबैद सलाह फरार हो गया, मगर कैसे? वो तो बुरी तरह जख्मी था, मकर कर रहा था। जैसे ही एक डॉक्टर उसे देखने लगा, उसने उसे काबू कर लिया और उसके कपड़े पहनकर इमरजेंसी यूनिट के अकबी दरवाजे से फरार हो गया। मैं सलाखों के पास चलाया। चांदगरे मैंने सलाखें थामते हुए सर्द लहजे में कहा, मुमकिन है ये कोई चक्कर हो, कहीं तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो? यह सच है, चांदगरे ने जोर देकर कहा। अब मैं उबैद सलाह की जिंदगी की जमानत नहीं दे सकता। जजीरे के मुहाफिजों ने उसे तलाश कर लिया और उसने जरा सी मुजाहमत की तो मारा जाएगा, और वो मारा गया तो समझो हमारा मुआहदा खत्म। इसके बाद तुम शौक से मुझे भी फांसी दिलवा देना। अहमकाना बातें मत करो यूसुफ, चांदगरे धीमी आवाज में बोला। इसने अपनी हमाकत से ये मुसीबत मोल ली है, बल्कि मेरे काम को भी जरा मुश्किल कर दिया है। अब तुम्हारी खसूसी निगरानी की जाएगी। खोया तुम दुश्वारी में पड़ गए हो, मैंने इस्तज़ाइया लहजे में कहा। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारा मुआहदा हम दोनों की जिंदगी से मशरूत है। एक को भी कुछ हुआ तो मुआहदा खत्म। चांदगरे चिल्लाया हुआ नजर आने लगा। मैंने उसकी हमाकतों की जिम्मेदारी कबूल नहीं की थी। उसे क्या जरूरत थी इस तरह फरार होने की? उसे तुम पर एतबार नहीं था, मैंने जवाब दिया। और सच्ची बात यह है कि खुद मुझे भी तुम पर एतबार नहीं है। इस बात का क्या सबूत है कि उबैद सलाह सचमुच फरार हुआ है? कहीं ये तुम्हारा कोई नया शोबदा तो नहीं है? तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो मैं तुम्हें जजीरे के टीवी की नशरियात दिखा सकता हूँ। चांदगरे ने हवालात के इंचार्ज की मेज के सामने रखा टीवी ऑन कर दिया। इस वक्त जजीरे के रहायशियों के लिए अपील नुमा हुक्म दिया जा रहा था कि खतरनाक दहशतगर्द उबैद सलाह की तलाश में जजीरे के मुहाफिजों की मदद की जाए। कोई शख्स जो उबैद सलाह को पाए और उससे अपनी जान का खतरा पाए तो उसे हलाक करने का मजाज है। अपील के साथ मुसलसल उबैद सलाह की तस्वीर दिखाई जा रही थी। फिर टीवी का नुमाइंदा नीली वर्दी में मलबूस एक शख्स का इंटरव्यू लेने लगा। वो गार्ड्स का फील्ड इंचार्ज कर्नल रॉबरी था। उसका लहजा बता रहा था कि वो फ्रांसीसी है। मैं इसके नाम पर मुस्कुरा दिया। रॉबरी का एक मतलब चोरी या डकैती भी होता है। वो चोरों और डाकुओं का इंचार्ज था, इसलिए इस पर यह नाम खूब सजता था। और तकब्बुर आमेज लहजे में बता रहा था कि सुबह से पहले फरार होने वाले इस मुसल्लह दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया जाएगा या इसे हलाक कर दिया जाएगा। मेरे आदमी 2 टाउन्स की मुकम्मल तलाशी ले चुके हैं और 2 टाउन्स अभी बाकी हैं, कर्नल रॉबरी ने बताया। जजीरे के गैर आबाद हिस्सों में तलाशी का काम किस तरह किया जा रहा है? नुमाइंदे ने सवाल किया। कर्नल रॉबरी के चेहरे पर सपाक मुस्कुराहट नमूदार हुई। अगर वो जजीरे के किसी गैर आबाद हिस्से में छुपा है तो हमारा काम और भी आसान होगा। मेरे आदमी कुत्तों की मदद से जजीरे के गैर आबाद हिस्सों में उसे तलाश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है सबसे पहले आपको कोई ऐसी खबर सुनने को मिलेगी। चांदगरे ने टीवी ऑफ कर दिया। अब तुम्हें यकीन आया? मुझे यकीन आ गया कि उबैद सलाह सचमुच फरार हो गया है। इसके साथ ही मेरा दिल डूबने लगा था। इस पागल ने फरार होकर सचमुच अपनी मौत पर मोहर जब्त की थी। मुझे यकीन था कि उबैद सलाह जब इनके हाथ आया ये पहली फुर्सत में उसे मार देंगे। अहमद बरबरी के बाद ये दूसरी मौत होती जिसका मुझे बेहद दुख होता। फुरगत के जज्बात से सरशार इस नौजवान को मरना नहीं चाहिए था, लेकिन ख्वाहिश करने से मौत भला कहाँ टलती है। उसने तो पैगंबरों को भी नहीं छोड़ा। एक आम इंसान की हस्ती ही क्या है। मैं अफसुर्दा होकर अपने बिस्तर पर आन बैठा। चांदगरे सलाखों के नजदीक आया। मैं यही बताने आया था, कहीं तुम भी जज्बाती होकर कोई कदम ना उठा लो। फिक्र मत करो, मैंने तलखी से कहा। मैं उबैद सलाह जितना नडर नहीं हूँ। वो सर हिलाता चला गया। कुछ देर बाद रात का खाना आ गया, लेकिन मेरा खाने को दिल नहीं चाह रहा था। रह रह कर उबैद सलाह का ख्याल आ रहा था। वो न जाने किस हाल में था, भूखा प्यासा था, अब तक आजाद था या इन वहशी दरिंदों के हत्थे चढ़ गया था जो इंसानियत के खुशनुमा मास्क लगाए हुए थे। 1 घंटे बाद एक गार्ड खाने की ट्रे जूं की तूं ले गया। इंचार्ज शायद ड्यूटी करके जा चुका था। इसकी जगह एक आम सा मुहाफिज निगरानी के लिए दफ्तर में विराजमान था। अगर जिसकी आंखें भी बेहिजाब तस्वीरों वाले एक रसाले ही पर मरकूज थीं। मुझे उबैद सलाह की फिक्र खाए जा रही थी। मैंने 2-3 बार उसे मुतवज्जा करने की कोशिश की कि उसे टीवी चलाने को कहूं, लेकिन वो अपनी जगह से हिला तक नहीं और ना ही उसने आंख उठाकर मेरी तरफ देखा था।